السلام علیکم ناظرین، صحابہ سیریز میں آج جن عظیم شخصیت کا تعارف آپ کے سامنے رکھوں گا، ان کا تعلق انصار صحابہ کرام سے ہے۔ تاریخ اسلام میں انہیں سیدنا تمیم بن اسید ادوی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ صحابہ کرام میں تمیم نام کے تقریباً 20 صحابی تھے۔ ان میں سے 10 کا تعلق انصار سے اور 10 کا دیگر اصحاب سے تھا۔ 8 ہجری فتح مکہ کے کچھ عرصے بعد کا واقعہ ہے کہ ایک صاحب مدینہ منورہ اس حال میں آئے کہ ان کا لباس گرد آلود تھا اور چہرے پر تھکن کے آثار نمایاں تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ دور کی مسافت طے کر کے آئے ہیں۔ اس وقت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے۔ وہ صاحب سیدھے مسجد نبوی پہنچے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب جا کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں مسافر ہوں اور اپنے دین کی باتیں پوچھنے حاضر ہوا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ میرے دین میں کیا باتیں ہیں۔ ان کی بات سن کر سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ چھوڑ دیا اور ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ کے لیے کھجور کی چھال سے بنی ہوئی ایک کرسی لائی گئی جس کے پائے لوہے کے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر تشریف فرما ہوئے اور ان صاحب کو سامنے بلا کر دیر تک دین کی ضروری باتوں کی تعلیم دیتے رہے۔ یہ خوش بخت صاحب جن کو دین کی تعلیم دینے کے لیے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ روک دیا، وہ سیدنا تمیم بن اسید ادوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سیدنا تمیم بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ اسلام میں اپنی کنیت ابو رفاع کے نام سے مشہور ہیں۔ ان کے والد کے نام میں بہت اختلاف ہے، کسی نے اسید لکھا ہے اور کسی نے اسید، بعض نے نذیر بھی لکھا ہے اور کچھ اسد یا ایاس بھی بتاتے ہیں۔ ان کا تعلق بنو مضر کی شاخ عدی بن عبد منات سے تھا۔ عام طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا۔ اوپر جو واقعہ بیان کیا گیا یہ خود ان سے مروی ہے اور اس کے الفاظ سے یہ قیاس بھی کیا جا سکتا ہے کہ وہ دربار رسالت میں حاضر ہونے سے پہلے ہی ایمان لا چکے تھے۔ البتہ اس موقع پر ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور آپ سے براہ راست تعلیم دین حاصل کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس واقعے کے بعد انہوں نے کچھ عرصہ مدینہ منورہ میں قیام کیا اور اس عرصے میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سورہ بقرہ اور متعدد دوسری صورتیں سماعت کے بعد حفظ کر لیں۔ ان کے علاوہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے ارشادات کو بھی اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا۔ سیدنا ابو رفاع تمیم بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت متقی اور عبادت گزار تھے۔ وقت کا بیشتر حصہ عبادت الہی اور تلاوت قرآن میں گزارتے، نماز تہجد کا ناغہ نہ کرتے۔ طبقات ابن سعد کے مطابق ان کا اپنا بیان ہے کہ جب سے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سورہ بقرہ اور دوسری قرآنی آیات سیکھی ہیں، اس وقت سے میں نے کبھی سورہ بقرہ کی تلاوت نہیں چھوڑی اور نہ ہی کبھی قیام اللیل کی ادائیگی میں غفلت کی ہے۔ ان کے دل میں ہر وقت شہادت کی تمنا موجزن رہتی۔ علامہ ابن سعد کا بیان ہے کہ وہ اکثر بارگاہ الہی میں سجدہ ریز رہا کرتے اور دعا کرتے کہ اے اللہ، مجھے ایسی طاہر اور پاکیزہ موت دے جس پر دوسرے مسلمان رشک کریں اور وہ موت مجھے تیری راہ میں آئے۔ ان کی یہ دعا 44 ہجری میں اللہ کے حضور قبول ہوئی۔ ہوا کچھ یوں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت کی ابتدا میں 41 ہجری کو سیدنا عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بصرہ کا گورنر مقرر کیا۔ انہوں نے اپنی طرف سے 43 ہجری میں سیدنا عبد الرحمن بن سمرہ کو سیستان کا والی بنایا۔ وہاں ہر طرف بغاوت پھیلی ہوئی تھی۔ سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 44 ہجری میں سیستان پہنچے۔ ان کے لشکر میں سیدنا ابو رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جب وہ گھر سے چلنے لگے تو ان کے ایک عزیز ابو قتادہ ادوی نے انہیں روکا اور کہا کہ تمہارے اہل و عیال بالکل تنہا ہیں، اس لیے تم لڑائی پر نہ جاؤ۔ لیکن وہ جذبہ شہادت سے سرشار تھے، بولے میں جہاد پر جانے کا پختہ ارادہ کر چکا ہوں، اب اسے تبدیل نہیں کروں گا۔ چنانچہ سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ سیستان پہنچنے کے بعد کئی مارکوں میں داد شجاعت دی۔ جب اسلامی لشکر نے کابل کا رخ کیا تو راستے میں دشمن کا ایک قلعہ حائل ہوگا۔ مجاہدین رات بھر اس کے گرد چکر لگاتے رہے اور سیدنا ابو رفاع شہادت کی تیاری میں ساری رات عبادت میں مصروف رہے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے۔ رات کے آخری حصے میں نیند کا غلبہ ہوا تو ڈھال کا تکیہ بنا کر سو گئے۔ صبح کو اسلامی لشکر دشمن کے ارادوں اور سرگرمیوں کی کھوج لگانے میں ایسا مشغول ہوا کہ سیدنا ابو رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال نہ رہا اور انہیں سوتا چھوڑ کر دوسری طرف چلا گیا۔ اتفاق سے دشمن کے 3 آدمی اس طرف آ نکلے اور انہوں نے آپ کو دیکھ لیا۔ وہ لپک کر وہاں پہنچے اور سیدنا ابو رفاع کو نیند کی حالت میں شہید کر دیا۔ شہادت وہ عظیم رتبہ ہے جو ہر انسان کے حصے میں نہیں آتا۔ اس رتبے کو حاصل کرنے کے لیے وہ کچھ کرنا پڑتا ہے جو کسی دنیاوی منزل کو پانے کے لیے نہیں کرنا پڑتا۔ ناظرین، شہید ہونے کے لیے سب سے مشکل کام
جسے گلے لگانا پڑتا ہے وہ ظاہری موت ہے۔ شہادت وہ موت ہے جو موت سے بچاتی ہے، مگر اس کو پانے کے لیے جسمانی موت کو گلے لگانا پڑتا ہے۔ شہید مردہ نہیں زندہ ہوتا ہے، جو اللہ کی راہ میں جان دیتا ہے وہ حقیقت میں حیات جاوداں پاتا ہے۔ اسی طرح سیدنا تمیم بن اسید جو ابو رفاع کی کنیت سے مشہور تھے، انہوں نے اپنی زندگی کا اختتام شہادت پر کیا۔ یہ ان کا جذبہ تھا۔ اسی جذبہ شہادت کی آج امت مسلمہ کو اشد ضرورت ہے، تاکہ وہ کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں ان کی اوقات یاد کرا سکیں۔ اور اگر ان میں ایسا جذبہ پیدا نہیں ہوگا تو پھر ہم ایسے ہی پستے رہیں گے اور دنیا ہمارا تماشا دیکھتی رہے گی۔ جب سیدنا تمیم بن اسید کو دشمن شہید کر رہے تھے، اسی دوران مسلمانوں کو ان کا خیال آیا اور وہ ان کی تلاش میں نکلے۔ دیکھا تو وہ خاک و خون میں اٹے ہوئے زمین پر پڑے ہیں اور 3 کافر ان کے کپڑے اتار رہے ہیں۔ انہوں نے جو ہی مسلمانوں کو آتے دیکھا بھاگ گئے، یعنی دشمن کو مقابلے کی ہمت نہ ہوئی، اور مسلمان اس شہید راہ حق کی لاش کو اپنے ساتھ لے آئے۔ سیدنا ابو رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسالت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس دور کی صرف 3 بہاریں دیکھنے کا موقع ملا، لیکن انہوں نے اپنی ذہانت اور اخلاص کی بدولت دین کا اتنا علم حاصل کر لیا کہ بڑے بڑے اکابر صحابہ میں آپ کا شمار ہونے لگا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔